روی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ 2 یا 3 وجوہات بتائیں. اور جی ہم جو جی ایسٹر. جی سر جی سر میرے خیال میں بے راہ روی کی شکار کی جو وجوہات ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو بری صحبت، اور جو دوسری ہے میرے لحاظ سے، میرے انداز میں، کہ والدین کا اولاد کے ساتھ ایک فاصلہ ہونا، ایک دوستی والا اور ایک پیار محبت والا ریلیشن نہ ہونا. اور تیسری جو وجوہات ہے، جو تیسری جو وجہ جی. ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی تعلیم سے دوری. میرے بالکل صحیح. لحاظ میں سر پہلی جو اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی، تقریباً میں 20-30 سیکنڈ پہ ان پہ ضرور بولنا چاہوں گی. جی. بری صحبت. آج کل جو ماں باپ ہیں وہ مہنگائی کا دور بھی ہے، اور وہ اپنی معاشی اور معاشرتی جو سرگرمیاں ہیں، رزق کمانے میں اور کمائی کرنے میں اور ایسی سرگرمیوں میں ہی مصروف ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو ذرا بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ ہمارے بچے کی دوستی کس انسان کے ساتھ ہے، کیسا شخص ہے، وہ کس طرح کا لڑکا ہے، کس طرح کی لڑکی ہے. ماں باپ کو آج اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس صحبت میں پل رہے ہیں. اگر وہ اسکول جاتے ہیں، اگر ماں باپ کے پاس وقت ہوتا تو وہ جو فاصلہ ہے، وہ جو ریلیشن شپ ہے، وہ باہر قائم کرنا چاہتے ہیں. ماں باپ کے پاس کمی ہے وقت کی، ان کی باتیں سننے کی، ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے، کی اس وجہ سے وہ بری صحبت میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے، والدین اور اولاد کا فاصلہ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ والدین جو ہیں مختلف معاشی سرگرمیوں میں، معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں. وہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت نہیں اسپینڈ کر پاتے، جس وجہ سے بچے جو ہیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل صحیح. غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. اور ایک چیز ماں باپ کے فاصلے میں ایک اور چیز یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ماں باپ کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے اولاد کے لیے. بالکل صحیح. باپ ہے، جو ماں ہے، اگر وہ ہر وقت اپنے بچے پر چلائے گی، اگر ہر وقت وہ اپنے بچے کو ڈانٹتی ہی رہے گی، تو بچہ ڈرا رہے گا، گھبرایا رہے گا. وہ کوئی بھی بات کھل کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے نہیں کر پائے گا. اور اس وجہ سے وہ جو ماں باپ کا پیار ہے، وہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، وہ باہر کے رشتوں میں پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ دوستی پالتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. وہ کوئی بھی اس کا اسکول فرینڈ ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تیسری جو اہم وجوہات جو وجہ ہے وہ یہ ہے سر کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کلام مقدس کی تعلیم نہیں دیتے. بالکل صحیح. بچے جو ہیں کلام سے دوری پر ہیں، اور جب بچہ کلام سے دوری پر ہے، میں آپ کو ایک گواہی، ایک ٹیسٹمنی دینا چاہتی ہوں. جب میں شہر پاک پتن میں رہتی ہوں، اور جو میری شادی جو ہے وہ ادھر ہوئی ہے عیدگاہ میں، اور وہاں جو ریلوے میں ہے وہاں پہ چرچ بھی ہے، یہاں بھی چرچ ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی سنڈے اسکول کروانے والا نہیں تھا. جب میں نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں، وہ بچے جو ہیں ابھی وہ ترقی نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں گالی نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بری لینگویج یوز کر رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا، خداوند نے مجھے کہا کہ تو یہاں پر خدمت کر. خداوند نے پھر مجھے وہاں پر کھیت دیا، اور میں 2 سال سے وہاں پر سنڈے اسکول کروا رہی ہوں. اور آپ یقین نہیں جانیں گے سر، مجھے بہت ہی اچھا فروٹفل خدمت ملی ہے. مجھے بچوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے. اور جب میں وزٹ کے لیے جاتی ہوں ماں باپ کے گھر، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو تھے وہ بہت زیادہ کارٹونز دیکھنے لگ گئے تھے، ہمارے بچے جو تھے وہ بہت زیادہ گانے سننے لگ گئے تھے، ٹک ٹاک بنانے لگ گئے تھے، ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے تھے. لیکن جب سے آپ نے سنڈے اسکول شروع کیا ہے، جب سے آپ نے سنڈے اسکول کروانا شروع کر دیا ہے، بچوں کا جو رجحان ہے
وہ خداون کی طرف جا رہا ہے, وہ کہتے مما ہم نے یہ والی مووی نہیں دیکھنی, ہم نے یہ کام زیادہ نہیں کرنا, آپ ہی نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے. اور ہمارے بچوں میں جو دینی جو ہے کمی ہے, کمی کی وجہ سے بھی بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. بہت کہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے یہ بے راہ روی کا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے بے راہ روی کا, بچے سے مراد ٹین ایجرز, جیسے میں نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ ٹین ایجر جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ اور ان کا اقدامات کیا ہے؟ مطلب ہم دونوں سوالوں کو ایک ہی کر دیا کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کو, نئی نسل کو بے راہ روی سے, برے کاموں سے بچا کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. جی کھنہ صاحب. اچھا, انگریزی میں 2 لفظ ہیں, یوز اور ابیوز. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ہم بھی اب یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں تک ایک اچھا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی کا یہ یوز ہے. اب اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اسے ابیوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی برا ٹک ٹاک کا میسج بنانا ہے یا کسی بری سائٹ پہ جانا ہے, تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ پرسنل چوائس ہے. سو پرسنل چوائس کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ گڑبڑ نہ کرے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اب یہ ہے کہ اچھا جی ٹیکنالوجی پہ بہت کچھ برا ہے, یہ برا بنانے والے کون ہیں؟ یہ بھی لوگوں کی پرسنل چوائس ہے اور وہ چیزیں بنا کے اس پہ ڈالتے ہیں. لیکن دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کے حوالے سے اس کے اوپر بہت, دنیا کا کوئی بھی ٹاپک جو ہے, آپ کو کینسر کے بارے میں پڑھنا ہے, ڈائبٹس کے بارے میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, انگریزی لینگویج کے حوالے سے آپ نے ایڈیم سیکھنے ہیں, آپ نے سیاروں کے بارے میں, ستاروں کے حوالے سے سیکھنا ہے, آپ نے بھی کوئی ٹاپک جو ہے آپ چھیڑ لیں. وہ دنیا میں بہت ساری اچھائی لوگوں نے جو ہے ریسرچ جو ہے اس پہ ڈالی ہے. ٹھیک ہے, انہی انسانوں نے بھی, انہی سے مراد جو ہے کہ انہی کے بھائی بہنوں نے جو ہے اس پہ برا مواد بھی ڈالا ہے. تو یہ یوز اور ابیوز کا اور پرسنل چوائس کا جو ہے نا وہ زیادہ معاملہ ہے. دوسری بات, آپ کیسی بھی تربیت کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے رانگ چوائسز جو ہیں وہ کرنی ہی کرنی ہے, چوز ہی غلط کرنا, انہوں نے چوز ہی غلط ہی کرنا ہے. جیسس کرائسٹ کو لوگ ٹیچر نہیں ماسٹر ٹیچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں جیسس کرائسٹ جیسے عظیم ٹیچر کے ہاتھوں 3 سال پرسنل ایجوکیشن لینے کے بعد یہودا کی پرسنل چوائس کیا ہے؟ واہ, بہت اچھی مثال. ٹھیک ہے نا, اس کی 11 کی چوائس اور ہے, اس نے ایک اور چوائس کی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ پیٹر کو دیکھ لیں, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ انسان ہیں اور ان سے غلط چوائسز ہو جاتی ہیں, ہو سکتی. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اب اگر تربیت ٹھیک ہے تو آپ غلط چوائس, ایک دفعہ غلطی ہوگی, آپ اسے واپس لوٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ مووی ایک بہت ہی فیمس ہے امریکہ میں, آج کل اس کے کئی حصے بن رہے ہیں, دا چوزن. تو اس میں یسوع مسیح جب میتھیو کو آواز دیتے ہیں نا کہ چل میرے پیچھے آ جا, تو پترس یسوع مسیح کا نا بازو پکڑ لیتا, وہ کہتا ہے کہ ربی یہ آپ کیا کر رہے ہو, وہ یہ کام کا غدار ہے, اس نے پیسے لوٹے ہیں, یہ بے ایمان ہے, تو آپ اس کو اس گروپ میں شامل کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. آپ آگے یہ دیکھ لیں, 3 سال کی بیسٹ ٹیچنگ کے بعد یسوع مسیح آخر کھانے پہ موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایکسیلنٹ ٹیچنگ, ایکسیلنٹ ٹیچر کے باوجود جو ہے تو رانگ چوائسز جو ہے نا وہ لوگوں نے کرنی ہی کرنی ہے. ایک تو یہ معاشرے کی ریالٹی ہے, آپ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں. اچھا, اب یہ جو ہے اس سے آپ نے فائٹ تو کرنی ہے, فائٹ کرنی ہے آپ نے ان بری چیزوں سے, تو ظاہر ہے کہ لڑائی میں آپ زخمی ہوتے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں. گر جانا جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پہلے تو اس چیز سے ابھرنا پڑے گا کہ گر جانا جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے, اٹھنے سے انکار کرنا ناکامی ہے. کیا انسان پوری زندگی گرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ اٹھتے ہیں, ابھرتے ہیں ان مسائل سے.
تو باقی آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ نوجوان سب سے پہلے جو ہے نا وہ ویژن ہونا بہت ضروری ہے, ایک خواب, ایک مقصد ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی میں نے, مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ریسنٹلی پروگرام ایک کیا تھا, آرنلڈ شوازنیگر, بہت بڑے باڈی بلڈر, بہت بڑے ایکٹر, وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اچھا بھی یہ کوئی کھیتی باڑی ہی کر لیں, یہ چھوٹا سا فارم ہے, فیکٹری میں جاب کر لیں, لیکن اس نے کہا کہ بھی نہیں, میں یہ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ایک دن اسکول گیا تو امریکہ کے بارے میں ڈاکیومنٹری چل رہی تھی, اس نے دیکھا بڑے بڑے بریجز ہیں, بڑی بڑی عمارتیں, اس نے کہا میں نے اس ملک میں جانا ہے. اچھا, پھر وہ ایک دن لائبریری میں وہ کچھ پڑھ رہا تھا تو اس نے ایک باڈی بلڈر ریگ پارک کی تصویر دیکھ لی, پتا چلا کہ یہ امیر بھی بڑا ہے, باڈی بلڈر بھی ہے. اس نے پھر ایک گول جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں بنا لیا کہ یہ بندے جیسا بننا ہے اور میں نے امریکہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, بے تحاشا جب تک انسان کے پاس ویژن نہیں نہ ہوتا, مقصد نہیں ہوتا, یہاں 30 سال کی عمر میں وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یار اب میں نے BA کر لیا ہے, میں ہسٹری میں کر لوں یا اس میں انگلش میں کر لو, 3 ماہ میں سیاسیات میں ہو جاتا ہے وہ کر لو. بھی ویژن نہیں ہے, جہاں بس ہمیں ایم اے ہوا لگا لو, لے بس جا ایم اے کر رہی لو. ہے, ہاں جی, ہاں جی, حالات کی جو لہر ہے نا وہ ہمیں لے جا رہی ہے, ایسے نہیں. وہ انڈیا کا بڑا وہ پرانا گانا ہے, میں اکثر وہ سنتا ہوتا ہوں, ان آنکھوں کا ہنسنا بھی کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو, وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو. تو ایک اپنی سٹوری جو ہے نا وہ رقم کرنا وہ لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے, ویژن رکھنا. مارک ٹوین امریکہ کے بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کو امریکن ادب کا بابا آدم کہتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی میں 2 دن اہم ہوتے ہیں. پہلا دن وہ ہے جس دن آپ نے جنم لیا ہے, اور دوسرا دن وہ ہے جس دن آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جنم کیوں لیا ہے. یعنی جس دن آپ اپنا مقصد جو ہے نا وہ دریافت کرتے ہیں. یہ سب سے ہے, بڑا 2 سوال باتیں اور یہی کر ہے کے جی میں, کھنہ صاحب کہ ہم یہاں پہ دنیا میں کیوں آئے ہیں, یا میں پیدا کیوں ہوا ہوں, یا یہ سب سے بڑا کوشچن ہے جو اسٹل انسریبل. ابھی ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے نا بچوں کو بچانے کے حوالے سے سسٹر سائمہ نے یا میرے خیال ایسٹر صاحبہ نے کی تھی, ٹائم دینا. میں صرف آپ کو ایک اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا ادھر USA میں, تو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بنایا تھا کہ بھی سیٹرڈے کو ہم نے سرکس دیکھنے جانا ہے. تو وہ اس طرح ہوا کہ دوپہر کو انہوں نے سرکس دیکھنے جانا تھا, تو دوپہر کو صبح کے ٹائم پہ جب وہ ناشتہ کر رہے تو فون آ گیا, اور کمپنی کی جو ان کی چیف تھی, ڈائریکٹر تھی, اس نے اس بندے کو کہا کہ بھی بہت ایک ارجنٹ کام آ گیا ہے تو تمہیں آفس آنا ہی آنا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ سرکس دیکھنے جانا ہے. تو اس نے کہا بہت ارجنٹ کام ہے, تمہیں آنا ہوگا, سرکس تو بعد میں بھی آ سکتی ہے. اس بندے کا فکر سنے, اس نے سرکس بعد میں آ سکتی ہے لیکن میرے بچوں کا بچپن بعد میں نہیں آ سکتا. بہت اچھا. ہاں ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے بات کی تھی فیملی کو ٹائم دینا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ ایسٹر نے بتایا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں, اور کے اندر فاصلہ رکھتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ معاشی حالات سے بھی لوگ تنگ ہیں, اپنا پیسہ کماتے ہیں, روز روٹی, اور وہ اس لیے پھر وہ بچوں کو ٹائم دے نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں. کھنہ صاحب اگر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی چلے جائیں تاکہ ان کی وہ لائٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس چند منٹ اور ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو ہے وہ آپ بیچ میں لائٹ نہیں تھی آپ کی. لائٹ بس یہ تھا یکدم بلیک آؤٹ ہو گئی چلی, تو بات یہ ہوا کہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے آپس میں نا. ہاں جی, بس وہ یہ ہے کہ آخری جو سوال تھا نا کہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے, بچوں کو بچانے کے لیے. ہمارے پاس جو ہے وہ کیا, آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں, آپ کیا تجویز کرتے ہیں ہمارے والدین کو اور نوجوانوں کو جو اس پروگرام کو دیکھیں گے بعد میں. اور میں آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ قلمکار انٹرنیشنل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے, بچوں کی بے راہ روی کے اسباب. اور میرے ساتھ ہیں جناب اسلم کھنہ صاحب, سسٹر سائمہ مراد اور آسٹر اسلم جی, اور ڈاکٹر شاہد ایم شاہد. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, میں کہوں گا کہ
والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے. سب سے پہلی بات والدین کے علاوہ اور کوئی آپ کے بچوں کو اچھا وقت جو ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. بالکل صحیح. یہ ہماری ترجیحات کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہم خود وقت دیں اور اس کے بعد ان کو اس بات کے لیے ان کو کہیں سکھائیں اچھے برے کی ان کو جو ہے وہ ریکگنائز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ برائی کیا ہے اچھا رستہ کیا ہے. تو آئی تھنک جب والدین اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تو ہوپ فلی جو باہر کے اثرات ہیں سوسائٹی کے تو وہ بھی ان کے اوپر اثر انداز جو ہے وہ جو ہے مطلب نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. ہاں جی. بچوں کو بچانے کے لیے زندگی میں پہلا سٹیپ والدین کا ہے اور جب والدین یہ اس چیز کو جان پائیں گے تو آئی تھنک جیسے ابھی عاصم کھنہ صاحب جو ہے وہ بہت ساری اگزامپل دے رہے تھے, میں سن رہا تھا. تو آئی تھنک بچے جو ہے اور بائبل بھی اس ضمن کے اندر اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی ورس نمبر 6 دیکھیں تو وہاں پر یہ بڑی جو ہے خاص بات لکھی ہے کہ لڑکے کی راہ میں تربیت کار جس پر اس نے جانا ہے وہ پورا ہو کر اس سے نہیں مڑے گا. سو بچپن کے اندر ہم بچے کو جس طرح اس کی نفسیات کو کنٹرول کر اسی طرح وہ ہو جائے گا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کاٹ نہیں رہا, میں آپ کی بات کو ایک طرف اور دیکھتے ہیں کہ بچے کو اس سیدھے راستے کا پتہ نہیں ہے. اس وقت جب یہ کلام کی بات کر رہے ہیں آپ امثال کی کتاب میں سے, اس وقت بچے کو سیدھے راہ کا پتہ نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ بچے جو ہے وہ ماں کی تربیت کو سیکھ, باپ کی بات کو سن. یہ بات ہے کہ اپنے کلام کی جب ہم ماں باپ کو, جیسے آسٹر نے بتایا اور سائمہ نے بتایا کہ بچوں جو پہلی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے کہ جو جس ایج میں انہیں سیکھنا ہے اس ایج پر اگر توجہ دی جائے تو میرا خیال بچے وہ راہ راست پر آئیں گے, کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے بھی تو بڑے ہو کر ہوں گے تو کم از کم وہ اپنا سمجھ سکتے ہیں. وہ ڈسرنمنٹ جو ہوتی ہے نا, کیونکہ ڈسرننگ ہارٹ جو ہے وہ مانگنا خدا سے بہت ضروری ہے, اچھے اور برے کی تمیز. جی ڈاکٹر صاحب 2-4 منٹ اور ہیں ہمارے پاس سارے ہمارے مہمانوں کے لیے, تو جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات ختم کر لیں. جی اس کے بعد یہ ہے کہ ایجوکیشن کرسچن ایجوکیشن جو ہے وہ لازمی دلانی چاہیے. بالکل صحیح بات. ہاں جی. جب تک بچوں کو وہ جو ہے مطلب دی نہیں جاتی اس وقت تک ان کے اندر ذہنی بلوغت نہیں آئے گی. ذہنی بلوغت نہیں آئے گی. جی جی بالکل صحیح. رشتہ قائم ہونا. اب یہ نہیں کہ 10 کمانڈمنٹ جو ہے ان کو جو ہے یعنی کہ آپ نے ان کو سنا دیے یا مطلب سکھا دیے. اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے چلنا ہے, تو میں کیونکہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوں 1 سے لے کے گریڈ 1 سے 7 تک جو ہے کرسچن ایجوکیشن کی جو ہے مطلب بکس وغیرہ جو ہے میں لکھ رہا ہوں اور آئی ہوپ یہ تقریباً 3 جولائی کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو بڑی باریکی سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ثابت کر کے لکھتا ہوں. تو یہ ہے, اور میں اس ضمن میں کہوں گا خداوند کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں جتنے بھی بچے ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے مطلب لے رہے ہیں ہم سے, وہ سب کے سب بہت اچھا جا رہے ہیں. سوسائٹی کے اندر گھر والوں کی طرف سے سب کی طرف سے ان کی جو زندگی ہے وہ بہت اچھی ہے. سو یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ریلیجس سے دور رکھیں گے تو اس کے پھر جو نتائج ہیں
وہ جو ہے آپ اچھے کہہ ملیں گے, لیجیے مثبت نتائج ہوں گے. تو اگر اور ہم کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ والدین سے شروع ہوتی ہے اور والدین سے ہی ختم ہوتی ہے, میں والدین سے سمجھتا ہوں. شروع ہوتے ہوئے استاد, معاشرہ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس ضمن میں آتی ہیں. لہٰذا یہ سوچ لینی چاہیے ہم سب کو یہ بات کہ لڑکے کی تربیت اس راہ پر کر جس راہ پر اسے جانا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی کبھی اس سے جی سسٹر جی, جی ڈاکٹر صاحب, سسٹر جی ایک بات آخر میں نا, آپ کے پاس 1 منٹ ہے صرف. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی, تو کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نتھنگ از گڈ, نتھنگ از بیڈ. تو یہ انسان پہ منحصر ہے کہ اس نے کون سی راہ کو, کس چیز کو اپنانا ہے. میں نے جب میں بی اے کری تھی تو ایجوکیشن میں میں نے ایک شعر پڑھا تھا, ڈسرنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جیسے پہلے سر نے بتایا تھا کہ ہم نے خود چوائس اپنی کرنی ہے, تو خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے اپنی چوائس کو کس قدر جو ہے اچھا نہیں بنانا ہے. تو اس میں جو نثر نگار ہے وہ لکھتا ہے کہ خدا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں اس کے بس میں ہوں, لیکن پھر بھی وہ مجھے میری رضا سے چاہتا ہے. تو یہ انسان پہ بہت زیادہ منحصر ہے کہ ہم کون سی راہ کا انتخاب کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہم کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. اگر ہم انسائکلوپیڈیا اٹھائیں تو کسی بھی مذہب کے بارے میں پڑھیں یا دیکھیں, تو کوئی بھی مذہب جو ہے نا وہ کبھی بھی نوجوان نسل کو بھٹکنے کا نہیں سکھاتا. وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ صحیح راہ کا انتخاب کرو. لیکن ہم انسان کیا کہتے ہیں, وی آر ہیومن بینگ. ہم اپنے آپ کو انسان ہونے کا شرف اتنا دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کیا ہے. تو ہمیں ایز اے انسان یہ بھی سمجھنا ہے کہ انسان کا مطلب کیا ہے. اور ایجوکیشن کو صرف ایجوکیشن نہیں لینا, ایجوکیشن کے میننگز میں جانا ہے. جیسے سمندر میں ڈوبیں تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی کیا ہے, سمندر میں کون سی نباتات, کون سے جانور ہیں جو ہمیں نقصان دے سکتے ہیں, کون سے جانور موتی ہیں, جو کون ہمیں سے ہیرے ہیں, جواہرات بھی جی ہیں وہاں پہ سمندر میں بہت سی جی. تو چیزیں. اسی طرح اگر جب ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو ایجوکیشن ہے ٹو بلڈ ون سیلف. یہ نہیں کہ بس پڑھنا ہے, رٹیفکیشن کرنی ہے کسی چیز کی. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ نوجوانوں کو وہ کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے. یعنی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ اور مضبوط بناؤ کہ کوئی بھی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے. یہاں پہ پیرنٹس پہلا کام جو ہے, پہلی ہماری درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے اور ہمارا گھر ہے. اس کے بعد ہم دوسری درسگاہوں میں جاتے ہیں اپنے علم کو اور زیادہ پروان چڑھانے کے لیے. تو پیرنٹس کا کام جو ہے نا بچوں کو اپریشیٹ کرنا. آج کل بچوں میں اپریسیشن نہیں ملتی ان کو, جس کی وجہ سے وہ بیزار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں تو ہمیں کوئی کہتا ہی نہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, شاباش. ہاں, یہ میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں کیونکہ میں کوریا میں رہا ہوں 11-12 سال. تو کوریا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں, وہ ایک کورین لفظ ہے, کیا ہے, شارے ہو, مطلب یو نو ویری ویل, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. تو دیٹس واٹ چلڈرن نیڈ. تو بچے چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے, اور پازیٹیو کاموں پہ, غلط کاموں پہ نہیں, پازیٹیو کاموں پہ, اچھے کاموں پہ. دوسری بات یہ اچھا, تیسری بات ہے یا دوسری بات ہے؟ نہیں, بس لاسٹ ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. جی بالکل صحیح. تو اسی طرح ہمیں جب ہمارے بچوں کو ہماری قبولیت کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کو قبول کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. بالکل صحیح. اپنی تمام معاشرتی اور معاشی مصروفیات کے باوجود بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں, ان کو سنبھالیں, کیونکہ وہ ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہے, وہ ستون ہے, اس پہ بلڈ ہوں گی. نوجوانوں کی بالکل ریڑھ کی صحیح ہڈی سسٹر جی. کہا جاتا ہاں جی, بہت شکریہ. سسٹر ایک بات آپ نے کرنی ہے صرف. جی اوکے سر. ہاں جی جی سر, یہاں پہ میں افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت کے اندر کو لینا چاہوں گی. اور اے اولاد والو,
तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह खुदावन ने हवा को नहीं बल्कि आदम को कलाम दिया था, यहाँ पर भी बच्चों से पहले वालदैन से खुदावन बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने अपने बच्चों की ऐसे परवरिश करनी है, उनको कलाम से उनकी तरबियत करनी है, उनको कलाम से सिखाना है। जब हम उनकी तरबियत कलाम के साथ करेंगे तो वो फिर कभी नहीं अपनी राह से भटकेंगे। हमें उनको अप्रिशिएट करना है। सिस्टर जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हमें अपने बच्चों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनके साथ वक्त स्पेंड करना चाहिए, और जो कुछ वो यूज करने हैं टेक्नोलॉजी के अंदर उनको चेक भी करते रहना चाहिए कि हमारे बेटे के, हमारी बेटी के मोबाइल के अंदर, उसके लैपटॉप के अंदर क्या चीजें हैं। हमें उनके साथ इतना सा कनेक्शन कायम करना चाहिए। अगर हम उनको टाइम देंगे, उनके साथ वक्त स्पेंड करेंगे, वो बुरी सोहबत में भी नहीं जाएंगे, और अगर हम उनकी तरबियत कलाम के साथ करेंगे तो खुदावन, मेरा ईमान है कि वो अपनी राह से कभी भी नहीं भटकेंगे थैंक और यू सो मच। बेराह रवि का शिकार नहीं नहीं होंगे। होंगे। थैंक यू सो मच एस्टर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खन्ना साहब, तो कुछ आखिर में कहना चाहते हैं हमारे तमाम दोस्तों के लिए और खासतौर पर हमारे मेहमानों के लिए, दो चार फिक्रों में सिर्फ हाँ, दो चार हाँ जी, चीजें। ये जो बच्चों की ग्रूमिंग का काम है ना, उनको बेराह, ये एक कॉन्टिन्यूअस काम है, लगातार वो मिस्टेक्स करेंगे, ये सोच लें, बेशक आप उनको कुछ भी पढ़ा लें, उन्होंने गलतियां करनी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो टीनेजर्स है ना, कि इंसान का जो लॉजिक का पार्ट है ना, वो सामने की साइड पे होता है, लेकिन ब्रेन पीछे से डेवलपमेंट शुरू करता है, और ये 22-23 साल तक जो पूरा लॉजिक है वो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। जिस तरह हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है ना, उस तरह जैसे ब्रेन का हमारा ब्रेन भी ग्रो कर रहा होता है जी। हाँ, तो ये मैं एंड पे यही कहूंगा कि कॉन्टिन्यूअस ग्रूमिंग, मैं बार बार जीसस क्राइस्ट की मिसाल देता हूँ कि उन्होंने कॉन्टिन्यूअस 3 साल तक जो है वो ग्रूमिंग करते रहे। तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्रूमिंग, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग और कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, यही जो है ना इसका है कि जी आप लगातार जो है ना वो करते रहें। और अगर आप लगातार करते रहेंगे ना, तो बड़ी पुरानी पाकिस्तान की मिसाल है कि वो हैंड पंप लगे होते थे, नल के नीचे फर्श था, तो वो एक कतरा कतरा गिर के ना, तो वो सीमेंट में भी, पत्थर में भी सुराख कर देता था। तो आपकी थैंक यू सो कॉन्टिन्यूअस मच ग्रूमिंग जो है ना, वो इतनी बड़ी चेंज ला सकती है। जी। थैंक यू सो मच खन्ना साहब। मैं वंस अगेन ये बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, और देखें हमारे यूट्यूब चैनल को, इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, अपनी तजावीज़ दें, क्योंकि आपकी तजावीज़ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी, हमारे एक वो गोल सेट करेंगी, और तजावीज़ दें कि प्रोग्राम कैसा अच्छा हुआ, कैसा आपको लगा, हमारे मेहमानों ने कैसी बातें की और क्या उन्होंने नहीं कहा, वो हमें अपनी तजावीज़ में ज़रूर दीजिएगा। और फिर हम हाज़िर होंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ, या इन्हीं मेहमानों के साथ। तो हमारे जो साथ होते हैं हमेशा आज़म खन्ना साहब और सिस्टर साइमा, डॉक्टर शाहिद एम शाहिद और एस्टर असलम, मैं आप सबका ममनून हूँ। आपने इस प्लेटफॉर्म को रौनक बख्शी, आपने आपकी राय, जो खूबसूरत राय, आपकी अच्छी राय और अच्छी तजावीज़, अच्छी बातें जो आपने शेयर की हैं, वो मैं समझता हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए, इस प्रोग्राम के नाज़रीन के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। थैंक यू सो मच।